الناصحين وهو خير ناصح ومعين. الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. آپ کی خدمت میں افکار امام خمینی کے سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنا خالص اور بغیر ملاوٹ کے دین اور آئین اور قانون معین کیا ہے اور جعل فرمایا ہے. یہ جو دین ہے، دین اسلام جس کا نام ہے، یہ شروع حضرت آدم کی نبوت سے ہوا اور انبیاء سے گزرتا ہوا حضرت خاتم پر آ کر یہ اسلام مکمل ہوا. اور حضرت خاتم پر جو آخری آیات نازل ہوئیں وہ کون سی تھیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے. وہ دین جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے اپڈیٹ ہوتے ہوتے نبی خاتم پر مکمل ہوا ہے، کامل ہوا ہے. جو ہی یہ دین نازل ہو رہا تھا، یعنی یہ آخری قرآن مجید جیسی کتاب نازل ہو رہی تھی اللہ تعالی کی طرف سے، ساتھ ساتھ اس کے ملاوٹ میں ہونے کا بھی خطرہ تھا. ملاوٹ کا بھی خطرہ تھا، ناخالصی کا بھی خطرہ ساتھ ساتھ شروع ہو گیا. ادھر سے وحی کی تعلیمات آ رہی تھی، ادھر سے ساتھ ساتھ جب عوام کے ذہنوں میں پہنچ رہا تھا تو یہ خطرہ بھی لاحق ہو گیا تھا کہ یہ دین کہیں ملاوٹ شدہ نہ ہو جائے. توجہ ہے نا؟ بسم اللہ. یہ دین کہیں ملاوٹ شدہ نہ ہو جائے. جو آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اس قسم کی اور آیات بھی ہیں. اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. حکم کیا ہو رہا ہے آگے؟ آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. کیا حکم ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. عجیب آیت نہیں ہے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہہ رہا ہے کہ مومن بن جاؤ، ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ ایمان لے آؤ. عجیب لگ رہی ہے نا آیت؟ یہ آیت کا عجب یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت جب وحی نازل ہو رہی تھی، جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر رسول خدا پر قرآن نازل کر رہے تھے، قرآن لا رہے تھے، اسی وقت ہی یہ خطرہ لاحق تھا کہ ایمان والوں کو مکمل مومن بننا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایمان والے دعوے ایمان تو کر لیں لیکن حقیقی ایمان ان کے دلوں میں پیدا نہ ہو، یا ان کی زندگی میں یا ان کے عمل میں. لہذا یہ ہر وقت شروع سے لے کر اس وقت سے لے کر آج تک یہ خطرہ موجود ہے. جب اس قیمتی اور اس سنہری دور میں جب وحی نازل ہو رہی تھی، اس وقت یہ خطرہ بہت بڑی سطح کا موجود تھا. تو آج کل تو وحی ختم ہو چکی ہے. آج تو امام معصوم بھی ہمارے پاس موجود نہیں. توجہ ہے نا اس مطلب کی طرف ہے جی. مثلا ایک اور آیت بھی ہے، اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں یہ نہ کہو آمنا بل قولوا اسلمنا، کہو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم مومن ابھی نہیں بنے. بس ایک درجہ اسلام کا ہے، ایک درجہ ایمان کا ہے. مکمل طور پر مسلمان اور مکمل طور پر مومن بندہ اس وقت بنتا ہے جب کامل ایمان انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے. بس اس وقت جب آیتیں نازل ہو رہی تھیں
اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے متوجہ کر دیا کہ دیکھنا، خبردار رہنا، کہیں آدھے اسلام کی طرف نہ چل پڑنا، کہیں اپنی مرضی والے اسلام کی طرف نہ چل پڑنا، کہیں ایسے اسلام کی طرف نہ چل پڑنا، یا ایسے اسلام کو نہ اختیار کر لینا جو ذہن میں تو آپ کو قبول ہو لیکن عمل میں ہم اس میں پیچھے ہوں، ہم کمزور ہوں۔ یا ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ بعض چیزوں پر تو لوگ ایمان لے آتے ہیں، بعض چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ بس دوستو عزیزو توجہ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہر آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اسلام کی دو قسمیں بن سکتی ہیں، ایک حقیقی اسلام، ایک خالص اسلام، اور ایک نقلی اسلام جو ہمارا من پسند اسلام ہے، جو ہم اپنی مرضی کا بنا رہے ہیں اسلام۔ بس مرضی اپنی، انسان اگر اپنی مرضی کا دین بنا لے، اپنی مرضی کا اسلام بنا لے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ کیا خالص اسلام ہوگا؟ نہ، یہ نقلی اسلام ہو جائے گا، یہ جعلی اسلام ہوگا۔ خالص اسلام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے ہے کہ وہ دین خالص لوگوں تک پہنچا۔ یہ خدا کو حق حاصل ہے کہ وہ خالص دین بنا سکتا ہے اور عوام تک پہنچا سکتا ہے، وگرنہ لوگ خالص دین نہیں بنائیں گے، لوگ ملاوٹ شدہ دین بنا لیں گے، اور اس وقت سے بنانے لگ گئے تھے۔ اب یہ تو شریعت مصطفیٰ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ذرا سابقہ شریعتوں کو بھی دیکھ لیں، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی، کیا لوگوں نے اس میں ملاوٹ نہیں کی؟ یہ ملاوٹ۔ آج کل جو عیسائیت موجود ہے، آج کل جو مذہب مسیحیت موجود ہے، وہ کیا حقیقی مذہب ہے؟ حقیقی عیسائی مذہب ہے؟ نہ، وہ ملاوٹ شدہ ہے۔ انہوں نے اللہ کی وہ جو انجیل کتاب تھی اس میں کچھ اپنی طرف سے بھی آیات داخل کر دی ہیں۔ کیا وہ انجیل خالص خدائی کتاب ہے؟ نہ، اس میں تحریف ہو چکی ہے، اس میں تبدیلی آ چکی ہے، لوگوں نے اپنی پسند کی، اس میں آیات ایڈ کر دی، بس وہ جعلی عیسائیت ہو جائے گی، جعلی مسیحیت ہو جائے گی۔ اسی طرح تورات، کیا تورات آج کل خالص موجود ہے؟ نہ، تورات کے اندر بھی یہودیوں نے اپنی پسند والی آیتیں ایڈ کر دی ہیں۔ تورات بھی آج کل خالص تورات آپ کو نہیں مل سکتی، نام انہوں نے تورات رکھا ہوا ہے لیکن کچھ اس کے اندر آیات حق ہیں، کچھ اس کے اندر انہوں نے انحرافات پیدا کر دی، تبدیلی ایجاد کر دی۔ بس جس طرح سابقہ ادیان، سابقہ شریعتیں تبدیل ہو گئیں، اسی طرح جب رسول خدا کی شریعت نازل ہو رہی تھی اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے متوجہ کر دیا، خبردار کر دیا کہ خبردار رہنا ہے مسلمانوں، خبردار رہنا ہے قرآن اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں اور ایمان لانے والوں، کسی بھی وقت اس کے اندر ملاوٹ ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت جعلی اسلام پیدا ہو سکتا ہے۔ اور بہت بندوبست کیا اللہ تعالیٰ نے، سب سے بڑا بندوبست جو 61 ہجری کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ذریعے سے ہوا۔ امام حسین کی شہادت بھی اس بات کا بندوبست تھا کہ جعلی اسلام کو، یزیدی اسلام کو، نقلی اسلام کو، لوگوں کا بنایا ہوا انسان اسلام کو اس حقیقی اسلام سے جدا کر دیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ حقیقی اسلام کون سا ہے اور درباری اسلام کون سا ہے، حقیقی اسلام خدائی اسلام کون سا ہے اور بادشاہوں کا بنایا ہوا اسلام کون سا ہے۔ مولا حسین نے جو قربانی دی، امام حسین نے جو تحریک چلائی، وہ بھی اسی سنت خدا کے تحت تھی۔ اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن مجید میں آیتیں بیان کر کر کے اپنے انسانوں کو بتا رہا تھا کہ خدا را حقیقی اسلام اپنانا، ملاوٹ شدہ اسلام کے پیچھے نہ چل پڑنا، اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو بھی اسی لیے آمادہ کیا کہ آپ کی شہادت اسلام کو اخلاص اور اسلام کو خلوص بخش سکتا ہے، وہ حقیقی اسلام کو زندہ کر سکتی ہے، وگرنہ اسلام مردہ ہو چکا تھا۔ لہذا اس اسلام کو خالص کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانی دی۔
جس طرح اس وقت ضرورت تھی، ہر دور میں اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسی شخصیت آئے، کوئی فرزند حسین آئے، کوئی فرزند رسول آئے جو آ کر حقیقی اسلام کو نقلی اسلام سے جدا کر دے۔ یہ جو ہم افکار امام پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ وہ جو حقیقی اسلام ہے، وہ جو قرآنی اسلام ہے، وہ جو محمدی اسلام ہے، وہ امریکی اسلام سے جدا ہو جائے۔ امام خمینی نے اپنی افکار میں اس مطلب کو بیان کیا ہے کہ وہ جو خدائی اسلام ہے وہ محمدی اسلام ہے، اور جو آج کل ہمارے درمیان میں موجود ہے وہ کون سا اسلام ہے؟ امریکی اسلام ہے، امریکی اسلام۔ بعض دوست سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کیا آپ کہتے ہیں جی امریکی اسلام، امریکہ کا کیا تعلق اسلام کے ساتھ؟ نہ، امریکہ کا بڑا تعلق ہے اسلام کے ساتھ۔ امریکہ ایسے اسلام کی تبلیغ چاہتا ہے جس اسلام میں اس کی اپنی حکومت محفوظ رہے، اس کے اپنے مفادات محفوظ رہیں، اس کی اپنی پوری دنیا پر شیطانی حکومت اور شیطانی غلبہ محفوظ رہے۔ وہ ایسے مسلمانوں کو اپنا دوست کہتا ہے آپ حقیقی مسلمان ہو جو مجھے نہیں چھیڑتے، جو امریکہ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن جو امریکہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں۔ جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اپنی سرنوشت مسلمان، اپنی تقدیر، اپنی قسمت، اپنا ملک، اپنا دین ہمیں اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے، ایسے لوگوں کو امریکہ کیا کہتا ہے؟ تم لوگ دہشت گرد ہو۔ بس آج امریکہ کیا کہتا ہے؟ آج امریکہ کو ہے اسلام کی تفسیر کر رہا ہے، ایک اسلام کی قسم بیان کر رہا ہے، کہتے ہیں آپ کیسے مسلمان بنو؟ ایسے مسلمان بنو جس سے امریکہ کو خطرہ نہ ہو۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ وہ ایسے مساجد چلا رہا ہے، وہ ایسے پیش نمازوں کو تنخواہیں دے رہا ہے امریکہ میں اور بلکہ پوری دنیا میں۔ امریکہ کا بجٹ باقاعدہ تقسیم ہوتا ہے پوری دنیا میں۔ وہ ایسے لوگوں کی اور ایسے مسلمانوں کی دھڑا دھڑ مدد کرتا ہے جو ماشاءاللہ تبلیغ بڑی کرتے ہیں، لیکن امریکہ کو کچھ نہیں کہتے، امریکی پالیسی کی مخالفت نہیں کرتے۔ آج وہ فکر امام ہم پڑھ رہے ہیں، اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ اسلام کا وہ جو حقیقی چہرہ ہے، اسلام کا وہ جو حقیقی مقصد ہے وہ ہم پر واضح ہو جائے۔ یہ صرف امام خمینی نے بیان نہیں کیا، لیکن امام خمینی کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ زبان کے ساتھ، بیان کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی امام خمینی کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ وگرنہ بہت سارے علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ حقیقی اسلام اور جعلی اسلام، بناوٹی اسلام میں ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ مثلا ڈاکٹر شریعتی نے ایک کتاب لکھی ہے سرخ تشیع، تشیع سرخ، سرخ شیعیت۔ اس میں اس کتاب میں پوری انہوں نے وضاحت کی کہ ایک حقیقی مذہب تشیع ہے اور ایک جعلی مذہب تشیع ہے۔ انہوں نے نام دیا، کہا جو حقیقی مذہب تشیع ہے وہ سرخ ہے، یعنی اس کے اندر شہادت ہے، یعنی اس کے اندر خون کی قربانی ہے، یعنی اس کے اندر مجاہدت ہے، جہاد ہے۔ لیکن جو جعلی اسلام ہے اس کو انہوں نے سیاہ شیعیت کا نام دیا ہے، سیاہ تشیع۔ سیاہ تشیع کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں شہادت اختیار کر کے کیا کرنا ہے، ہمیں جہاد کر کے کیا کرنا ہے، جہاد اس وقت کریں گے جب امام زمانہ آئیں گے، اس وقت ہم جہاد کریں گے، ابھی جہاد نہیں کرتے۔ ڈاکٹر شریعتی نے اسلام کی دو قسمیں بیان کی، ایک شہادت والی شیعیت، ایک مکتب شہادت والی تشیع، اور ایک جو کہتے ہیں کہ نہیں جی جہاد ہم نے نہیں کرنا، ہم نے گھروں میں بیٹھنا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جاؤ فلسطین کو آزاد کرو، بنی اسرائیل نے کہا تھا اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جاؤ، آپ جا کر جہاد کرو، اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم امام بارگاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ظالم کے خلاف جہاد نہیں کرتے۔ یہ جو ظالم کے خلاف جہاد نہیں کرتے، یہ جو ظالم کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، یہ جو ظالم کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، یہ جو ظالم کو جا کر ووٹ دیتے ہیں، یہ جو ظالم کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، کہ یہ حقیقی شیعت کے دعوے دار ہیں۔
کیا یہ سرخ شیعیت کے علم بردار ہیں؟ نہ، یہ سیاہ شیعیت کو اپنا چکے ہیں، یہ جعلی شیعیت کو اپنا چکے ہیں۔ حقیقی شیعیت رافضی شیعیت ہے۔ رافضی کا کیا معنی ہے؟ انکار کرنا۔ رافضی کا کیا مطلب ہے؟ انکار کرنا، بائیکاٹ کرنا۔ ہم شیعوں کو رافضی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم ظالموں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم غاصب حکمرانوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس لیے ہمیں رافضی کہا جاتا ہے۔ بس حقیقی شیعیت اور سرخ شیعیت وہ ہوگی جو کیا ہے، جو مکتب شہادت اپنائیں، جو اپنی جان کی قربانی اسلام کے لیے جائز سمجھیں اور اسلام کی بقا کے لیے اپنی قربانیاں دینا جائز سمجھیں، بلکہ اپنی قربانی پیش کر دیں تاکہ اسلام زندہ ہو جائے۔ اسی طرح پاکستان کے بھی ایک مصنف ہے، رائٹر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے دو اسلام۔ اس کتاب کا کیا نام ہے؟ دو اسلام۔ اس کتاب میں انہوں نے وضاحت کی کہ ایک قرآن کا اسلام ہے، حقیقی اسلام، اور ایک حدیثی اسلام ہے۔ حدیثی اسلام اس نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ احادیث میں شروع سے جب سے رسول خدا نے احادیث بیان فرمائی ہیں، اس کے بعد سے ایک خطرہ آ گیا ہے کہ ظالموں نے اس کے اندر، دنیا داروں نے، مفاد پرستوں نے اور اس وقت کے یہودیوں نے رسول خدا کی احادیث کے اندر کچھ جعلی احادیث بھی داخل کر دی ہیں۔ جعلی احادیث رسول خدا کی وفات کے بعد تو فیکٹریاں کھل گئیں، اس کے بعد بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں، ہر جگہ آج تک جعلی حدیثیں پیش کیے جا رہے ہیں۔ بس حدیثوں کے اندر چونکہ ظاہر ہے بہت بڑے فلٹر کی ضرورت ہے کہ خالص حدیث کون سی ہے، صحیح حدیث کون سی ہے، جو رسول خدا کی اور آل رسول کی روایات ہیں، حقیقی حدیث کون سی ہیں۔ اس لیے اس رائٹر نے، اس مصنف نے دو اسلام نامی کتاب لکھی ہے۔ کہا کہ ایک اسلام وہ ہے جو ہم قرآن و احادیث دونوں کو ملا کر اخذ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ایک اسلام وہ ہے جو صرف احادیث لے لیتے ہیں، چونکہ حدیثوں کے اندر تو کئی جعلی احادیث موجود ہیں، حدیثوں کے اندر تو کئی ضعیف احادیث موجود ہیں۔ لہذا حقیقی اسلام وہ ہوگا جو قرآن اور احادیث، قرآن اور روایات کے ساتھ ہم ملا کر سمجھیں۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت بھی رسول خدا نے کیا فرمایا تھا کہ کاغذ قلم دوات لے آؤ، میں تمہیں نسخہ ہدایت لکھ دیتا ہوں۔ توجہ کر رہے ہیں نا سب؟ رسول خدا نے آخری دنوں میں کیا فرمایا تھا؟ میں تمہیں نسخہ ہدایت لکھ کر دینا چاہ رہا ہوں۔ آگے سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں صرف قرآن کافی ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ جعلی اسلام تھا، یہ بناوٹی اسلام تھا، یہ لوگوں کی مرضی والا اسلام تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، جبکہ رسول کہہ رہے تھے نا، صرف قرآن کافی نہیں ہے، حقیقی اسلام وہ ہوگا جس میں قرآن بھی ہوں گے اور اہل بیت بھی ہوں گے، قرآن بھی اور اہل بیت بھی۔ آج بھی اس وقت رسول خدا چاہتے تھے کہ صرف قرآن والے اسلام کو لوگوں کے ذہنوں سے پاک کر دیں، قرآن اور اہل بیت دونوں سے اسلام لیں۔ اس وقت بھی اس کی ضرورت تھی، خالص اسلام کی، آج بھی ضرورت ہے۔ آج بھی ہم افکار نوخوانی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ خالص اسلام کو سمجھ سکیں، خالص اسلام کو سمجھ سکیں۔ علامہ اقبال ہمارے ملک کے بانی، ہمارے ملک کے اندر ان کی پیدائش بھی ہے، ولادت بھی ہوئی ہے، وہ بھی اسی نظریے کے قائل تھے۔ انہوں نے بھی اپنی افکار میں اس نظریہ کو بیان کیا کہ اسلام کو حقیقی صورت میں پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کے اصلی روپ میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ جعلی اسلام کو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھیں۔ مثلا علامہ کے شعروں میں ہے چه باید مرد را، چه باید مرد را طبع بلندی مشرب نابی، کہ انسان کو کس مذہب کی ضرورت ہے، اسلام کو کس مسلک کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال اپنے شعر میں فرماتے ہیں خالص مذہب کی ضرورت ہے،
خالص دین کی ضرورت ہے، ملاوٹی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اقبال اسی طرح اپنے اردو اشعار میں خانقاہی اسلام کو بیان کیا ہے، کہا ہے یہ جو خانقاہی اسلام ہے، خانقاہی اسلام کیا ہوتا ہے؟ یعنی صوفیوں کا اسلام۔ خانقاہی اسلام یعنی ملنگوں کا اسلام۔ خانقاہی اسلام یعنی ہم نام تو لیں لیکن اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کریں، یہ خانقاہی اسلام۔ اصلی اسلام کون سا ہے؟ اصلی اسلام وہ ہے کہ جو انسان کو مسجدوں سے، امام بارگاہوں سے، مدرسوں سے ظلم اور ظالم کو ختم کرنے کے لیے میدان عمل میں لے آئے، باہر لے آئے۔ امام خمینی نے یہی کام کیا تھا، امام خمینی نے یہی کام کیا تھا۔ علماء کو، مسجدیوں کو، امام بارگاہیوں کو، مدرسے میں رہنے والوں کو، سب کو کہا کہ اے مدرسے میں درس پڑھانے والوں، امام کی وہ پکار آج بھی زندہ ہے۔ امام نے کیا کہا؟ اسلام گم شدہ ہے، اسلام گم ہو چکا ہے، اسلام گم ہو چکا ہے، اسے ڈھونڈو۔ اسلام کہاں گم ہو چکا تھا؟ اسلام لائبریریوں میں گم ہو چکا تھا، اسلام امام بارگاہوں میں گم ہو چکا تھا، اسلام مدرسوں میں گم ہو چکا تھا، اسلام مسجدوں میں گم ہو چکا تھا، چھپا ہوا تھا۔ امام نے آ کر اس کو میدان میں لا کھڑا کیا، امام نے اس کو حکومت میں لا کھڑا کیا۔ لہذا اس لیے ہم فکر امام پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تاکہ حقیقی اسلام کو زندہ کیا جائے۔ آخر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں امام خمینی کے ایک شاگرد کا، امام خمینی کے اپنے دور کا، اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام خمینی نے اپنے ایک شاگرد کو خط لکھ کر بھیجا، توجہ کر رہے ہیں نا؟ ان کے ایک شاگرد ہیں حضرت آیت اللہ عبداللہ جوادی عاملی، عبداللہ جوادی عاملی۔ ان کو امام خمینی نے خط لکھ کر بھیجا کہ جاؤ یہ خط لے کر جاؤ، اور کہاں پہنچانا ہے اپنے خط؟ عیسائیوں کو پہنچانا ہے، کیونکہ درس کے ابتدا میں عیسائیت کا بھی ذکر ہوا ہے کہ آج کل جو مذہب عیسائیت موجود ہے وہ اصلی مذہب نہیں ہے، اصلی دین نہیں ہے، بلکہ نقلی دین ہے۔ تو امام خمینی نے صرف اسلام کو خالص نہیں کیا بلکہ امام خمینی نے عیسائیت کو بھی خالص کرنے کی تحریک چلائی ہے۔ کیسے؟ امام خمینی نے آیت اللہ جوادی عاملی کو خط دیا، کہا کہ لے جائیں، اور جو عیسائیوں کا سب سے بڑا رہبر ہے، عیسائیوں کا سب سے بڑا جو مجتہد ہے، اس کو کہتے ہیں پاپ یا پادری ہے جی، پادری جو بہت بڑا پادری ہے، واتیکان ہے جی، یورپ میں ایک تقریباً ایک چھوٹی سی ریاست ہے جی، وہاں ان کا بڑا حوزہ علمیہ بھی ہے، علمی اور عملی مرکز ہے، ان کے مقدس مقامات ہیں، اور وہاں وہ پادری موجود ہوتا ہے۔ آغا جوادی عاملی وہ خط لے کر گئے اور جا کر اس کو پیغام دیا امام خمینی کی طرف سے، کہا کہ جس طرح اسلام آج کل کے بادشاہوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکا تھا، اسلام بادشاہوں اور ظالموں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن چکا تھا، اسلام ظالم حکمران اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے تھے، حکمرانوں نے اپنی حکومتیں قائم کی ہوئی تھیں اور نام اسلام کا لے لیتے تھے، جس طرح آج کل عرب علاقوں میں کتنی اسلام کی نام نہاد حکومتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن وہی عرب حکومتیں مسلمان حکومتیں ہیں، لیکن کیا اسلام وہاں زندہ ہے؟ نہیں، وہاں مسلمان ملک ہیں، مسلمان حکومتیں ہیں، لیکن نظام اسلام کا نہیں ہے۔ مثلا کیا کرتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کافی عرصہ پہلے جب نئی نئی وہ حکومتیں بنی تھیں تو کیا ہوا، وہاں کے حکمرانوں نے وہاں فلم انڈسٹری بھی کھول دی اور شراب کے کلب بھی کھول دیے، اسی طرح فحشاء کے کلب بھی کھول دیے، اور ساتھ مسجدوں کو مثلا کارپیٹڈ کر دیا، مسجدوں میں اے سی لگا دیے۔ وہاں کے جو مسلمان تھے دردمند، انہوں نے جا کر اعتراض کیا حکمرانوں کو، کہا کہ تم مسلمان ہو، تم مسلمان رہبر ہو، مسلمان حکمران ہو، مسلمان صدر وزیر اعظم ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ملک میں تم نے شراب خانے بھی کھول دیے، ملک میں تم نے فحشا خانے بھی کھول دیے، یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جاؤ، آپ کے لیے کس نے شراب خانے بنائے؟ شراب خانے دوسرے لوگوں کے لیے جو شراب پینا چاہتے ہیں، فحشا خانے دوسرے لوگوں کے لیے جو فحشا اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اگر مسجد میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے ہم نے بہترین مسجدیں بھی بنا دی،
نرم و نازک قالین لگا دی ہیں، بہترین وضو خانے بنا دیے ہیں، اور سردی گرمیوں کا بندوبست کر دیا، اے سی لگا دیے، ہیٹر لگا دیے، آپ جائیں کھول کر بڑے دل کے ساتھ، بڑی تسلی کے ساتھ عبادتیں کریں۔ کیا مسلمان حکومت کو ایسا ہونا چاہیے کہ ادھر سے نیکی کے بندوبست کریں اور ادھر سے برائی کے بندوبست بھی کریں، برائی کے اڈے بھی کھول دیں؟ کیا اسلامی نظام ایسا ہونا چاہیے؟ اسلامی حکومت ایسا ہونا چاہیے؟ ابھی ہر جگہ ایسی ہی نظام ہے، جہاں بھی 57 ممالک ہیں اسلامی، سارے کے سارے یہی کام کر رہے ہیں۔ تو کیا ہے؟ امام خمینی نے پیغام لکھا، کہا کہ امام خمینی نے آ کر جعلی اسلام کو، اور یہ جو نام نہاد اسلامی حکومتیں تھیں، ان سے آ کر وہ اسلام کا پردہ، وہ جو انہوں نے لبادہ اسلام ڈالا ہوا تھا، وہ آ کر اتار دیا، اور کیا، اور یہ بتا دیا کہ حقیقی اسلام اور ہوتا ہے اور جعلی اسلام اور ہوتا ہے۔ یہ جس اسلام کے تم مروج اور مبلغ بنے پڑے ہو، یہ اصلی اسلام نہیں ہے۔ اچھا، اب آگے جوادی عاملی نے جا کر ان کو پیغام دیا کہ جس طرح امام خمینی نے اسلام کی دو قسمیں کر کے لوگوں کے سامنے حقیقی اسلام کو واضح اور قرآنی اسلام کو واضح کر دیا، اسی طرح امام خمینی نے پیغام دیا ہے کہ تم بھی باہر نکلو، تم بھی میدان عمل میں آؤ اور اصلی عیسائیت اور نقلی عیسائیت کو جدا کر دو۔ وہ عیسائیت جس سے امریکہ فائدہ اٹھا رہا ہے اس وقت، اب امریکہ کیا کرتا ہے؟ نام کی عیسائیت کا نام لے کر کیا کر رہا ہے؟ امریکہ عیسائیت کا نام لے کر، مذہب حضرت عیسیٰ کا نام لے کر پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے، جبکہ کیا حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے؟ نہیں۔ تو امام خمینی نے یہ پیغام دیا، اے پادری، اے عیسائی باپ، آؤ اور حضرت عیسیٰ کی عیسائیت کو امریکہ کی عیسائیت سے جدا کر کے پیش کرو، لوگوں کے لیے واضح کرو، عیسائیوں کے لیے واضح کرو کہ حقیقی عیسائیت مذہب کون سا ہے، حقیقی مسیحی مذہب کون سا ہے، اور جعلی عیسائیت کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام ناب محمدی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی